آج کالج میں روز سے زیادہ گما گئی تھی اور سب کی زبانوں پر یہی بات تھی کہ وہ لڑکی علیشبا کو کیسے جانتی تھی۔ علیشبا پلیز یار رو تو نہیں، پر مانو میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اس لڑکی کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ ہم جانتے ہیں، پر وہ لڑکی تیرے بارے میں کیوں پوچھتی تھی اور ساتھ یہ بھی کہتی تھی کہ تو اس کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ یہ چھوڑو عائشہ، جب اس کے مما بابا کو پتہ لگے گا تو۔ یہ سن کر پہلے سے روتی ہوئی علیشبا اور زیادہ رونے لگی تھی۔ اتنے میں مقدس بھاگتی ہوئی، علیشبا تمہیں میم اسٹاف روم میں بلا رہی ہیں، مانو میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تم سب چلو میرے ساتھ۔ علیشبا میم غصہ کریں گی، تم چلو ہم اسٹاف روم کے باہر کھڑے ہو جائیں گے، پر چلو علیشبا، مانو اسے کھینچتی ہوئی لے گئی۔ وہ اسٹاف روم کے باہر کھڑی اپنے ساتھ ہونے والے اس نصیب کے کھیل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جاؤ علیشبا، وہ جو اپنے نصیب کو کوس رہی تھی، مانو کہ وہاں سے ایک دم خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ ہاں یس کمین، وہ جو نیچے نکاح کیے اجازت لے کر اندر آ رہی تھی، سامنے چیئر پر بیٹھے لڑکے کو ایک نظر دیکھ کر دوبارہ نگاہ نیچے کر لی۔ میم آپ نے بلایا؟ جی، ابھی میں آپ سے جو پوچھوں اس کا صحیح جواب دیجیے گا۔ یس میم۔ آپ جانتے ہو ثانیہ کدھر ہے؟ نو میم، ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں ہیں، پر کالج کی باقی گرلز بتا رہی ہیں کہ وہ آپ کو جانتی تھی اور یہ بھی کہتی تھی کہ آپ ان کی بیسٹ فرینڈ ہو۔ میم ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمارا کیوں پوچھتی تھی۔ میم یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اس نے ہی ثانیہ کو بھگایا ہے۔ اتنے میں وہاں بیٹا لڑکا غصے سے اٹھا۔ دیکھیں مسٹر، میں ان سے پوچھ رہی ہوں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے ہمارے کالج کے گرل سے اس لہجے میں بات کریں۔ اتنے میں اسٹاف روم کا دروازہ کھلا، علیشا اور مما پاپا سلام کر کے اندر آئے۔ بیٹھے۔ دیکھو علیشا بیٹا، اب بتا دو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ میم ہمیں نہیں پتا، اتنی دیر سے وہ ضبط کیے ہوئی تھی اور پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ کیا ہوا میم، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اتنی دیر سے چپ علیشا کے بابا نے علیشا کے جاتے ہی میم سے پوچھا تھا۔ ان کی سسٹر کالج سے کہیں چلی گئی ہیں اور کالج کی سب یہ گرلز کا یہی کہنا ہے کہ انہیں علیشبا نے بھیجا ہے، جبکہ علیشا بتا کر گئی ہے کہ وہ تو ان کی سسٹر کو جانتے بھی نہیں۔ میم ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی کی بہن یا بیٹی کو کالج سے بھگا دے، وہ تو خود کالج میں آنے سے ڈرتی تھی۔ ہم جانتے ہیں، مگر ایک جھوٹ بولے گا، دو بولیں گے، یا زیادہ سے زیادہ 5-6 بولیں گے۔ یہاں تو پورا کالج ہی یہی کہہ رہا ہے کہ ان کی سسٹر کو انہوں نے بھیجا ہے۔ جی میم آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ان کی بیٹی نے ہی میری سسٹر کو بھگایا ہے۔ اتنے میں شاہ کا موبائل بجا۔ جی مما میں اندر ہی ہوں، آپ آ جاؤ۔ دروازہ کھلا، سامنے سے شاہ کی مما اندر آئیں۔ میم نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے۔ علیشا اسٹاف روم کے باہر کھڑی پریشان ہو رہی تھی۔ علیشا یار پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس وہ یہی کہہ سکتی تھی۔ اتنے میں اسٹاف روم کا دروازہ کھلا اور علیشا کے مما پاپا باہر آئے۔ ایک زوردار تھپڑ علیشا کا گال لال کر گیا تھا۔ بے شرم بے حیا، ہم تمہیں اس لیے کالج بھیج رہے تھے کہ تو کسی کی بیٹی کو بھگا دے، پر مما میں نے کچھ نہیں کیا۔ چپ، بالکل چپ، میں نے کچھ نہیں سننا۔ اتنے میں شاہ اور اس کی مما اسٹاف روم سے باہر نکلے۔ دیکھیں بہن، یہاں تماشا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم آپ کے گھر چل کر بات کر لیتے ہیں۔ نہیں مما، میں نے جو کہا ہے اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پر بیٹا گھر تو چلنا ہوگا نا، شاہ کی مما نے سمجھا۔ شاہ کی روبدار آواز سے علیشا ڈر گئی تھی۔ اس نے فوراً مما سے پوچھا، مما یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس طرح کی تم نے حرکت کی نا، میرا دل نہیں کر رہا ہے کہ تم سے بات کروں۔ علیشا کی مما نے غصے بھرے لہجے میں جواب دیا۔ پر آنٹی اس نے کچھ نہیں کیا۔ اتنی دیر سے چپ کھڑی مانو بولی، بس مجھے کچھ نہیں سننا۔ مما میں گاڑی میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، شاہ یہ کہہ کر موڑا۔ ٹھیک ہے بیٹا ہم نکل رہے ہیں۔ شاہ کی مما علیشا کی مما سے مخاطب ہوئی۔ جی ہم بھی نکل رہے ہیں، سنیں آپ رکشہ لے آئیں۔ رکشے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ مانو بیٹا آپ اس کا بیگ لا دو۔ جی آنٹی جی کہہ کر کلاس کی طرف چلی گئی۔ ہم گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں، شاہ کی مما بھی یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ مانو نے اسے بیگ لا کر دیا اور اس کے گلے لگ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جس سے وہ اور اس کی دوست دور ہو جائیں گے۔ چلو وہ تمہارے لیے انتظار نہیں کریں گے۔ گاڑی ان کے گھر کے آگے رکی، وہ اور اس کی مما گاڑی سے نکل کر گھر میں گئے۔ سین میں کھڑی ادیبہ دروازے سے اندر آتے لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ علیشا جو کمرے میں جا رہی تھی اس کے پیچھے گئی۔ علیشا کیا ہوا، میم نے کیوں بلایا تھا مما پاپا کو؟ آپ ہی کالج میں ایک لڑکی تھی ثانیہ، جو آج کالج سے کہیں چلی گئی ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اسے میں نے بگایا، مگر میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں۔ اور وہ لڑکی پتہ نہیں کیوں ہر کسی سے یہی کہتی تھی کہ میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اس لڑکی کے مما اور بھائی ہیں۔ بڑھیا تم بالکل بھی نہیں جانتی اس لڑکی کو؟ ادیبہ نے پیار سے پوچھا۔ نہیں آپ ہی تو یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے اسے بگایا؟ پتہ نہیں، رو رو کر اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اور باہر شاہ اور اس کی مما اس کے بھائی بابا سے فیصلہ کر رہے تھے، مگر شاہ کا یہی فیصلہ تھا کہ وہ علیشا کو ساتھ لے کر جائے گا۔
اور اسے بھی ایسی تکلیف سے گزارے گا جس سے وہ گزر رہا ہے۔ اتنے میں اس کی مما کمرے میں آئیں اور علیشا کو وہ ایسی خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی آپ ہی قتل کر دیں گی۔ چلو تمہارے پاپا بلا رہے ہیں تمہیں۔ وہ آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کر کے اٹھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب یہ آنسو ہی اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے ہیں۔ وہ یونیفارم چینج کر کے باہر آئی تو وہاں شاہ اور اس کی مما کے علاوہ شاہ کے بابا اور چھوٹی بہن رابعہ بھی موجود تھی۔ وہ ایک نظر رابعہ کو دیکھ کر بابا کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ بابا آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا تم اپنا سامان پیک کر لو، تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ نکاح ہے، وہ شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ وہ جو بول رہے تھے ان کو خود کو ہی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بابا میرا نکاح؟ پر میں نے تو کچھ نہیں کیا بابا، میں تو اس لڑکی کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ بابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا اپنی شہزادی کو، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ بابا اپنی شہزادی پر یقین رکھیے، میں مر جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر۔ بابا میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی آپ کو چھوڑ کر۔ وہ دیوانہ وار رونے لگی تھی۔ جاؤ اندر۔ بابا میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں نے کہا نا جاؤ اندر۔ ادیبہ اسے تیار کرو، مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے۔ علیشا کو یوں روتا دیکھ کر شاہ کی مما نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی کتنی لاڈلی تھی۔ اس کے جانے کے بعد شاہ کی مما نے علیشا کے بابا سے بات کی۔ دیکھیں بھائی صاحب ہم علیشا کو اپنی بیٹی بنا کر لے جائیں گی۔ شاہ کی مما کی بات پر شاہ کے بابا نے بھی ان کا ساتھ دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ سب گھر والوں کی پیاری ہے، اور جبکہ وہ شاہ کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہی تھی تو ان کا فرض تھا کہ وہ اس کا خیال رکھیں کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی عادت سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ کچھ دیر میں وہ علیشا صدیقی سے علیشا شاہ بن گئی۔ نکاح کے وقت مسلسل روتی رہی تھی وہ۔ نکاح کے بعد شاہ اور اس کی فیملی نے کہا کہ اب ہم نکلیں گے۔ وہ کمرے میں مسلسل رو رہی تھی، آپ ہی اسے تسلی دے رہی تھیں اور کر بھی کہہ سکتی تھیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس اب ہم نکلیں گے۔ علیشا کی مما نے کمرے میں آ کر اس کے سر پر بم پھوڑا۔ مما مجھے آپ مت جانے دیں، مما آپ مجھے روک لیں پلیز، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ علیشا کی بات پر ان کو علیشا پر بہت پیار آیا۔ بیٹا وہ لوگ ایسے نہیں ہیں، تمہیں خوش رکھیں گے، وہ اس کو تسلی دے رہی تھی۔ اندر سے ان کا دل بھی ڈر رہا تھا۔ علیشا تم میری پرنس ہو، ڈرو نہیں، ہم تمہیں روک نہیں سکتے۔ اگر تم ایسے کرو گی تو تمہارے بابا پریشان ہو کر اپنی طبیعت خراب کر لیں گے، بابا کے لیے چلی جاؤ۔ آپ ہی نے اسے سمجھایا۔ شاہ کی فیملی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ وہ بابا کے گلے لگے بس روئے چلی جا رہی تھی۔ جب بابا نے اسے خود سے دور کیا تو اسے لگا کہ کسی نے اس کے جسم سے جان نکال لی ہو۔ باری باری سب سے گلے لگ کر وہ رو رہی تھی۔ جبکہ مما کے پاس آئی تو اس کا دل کیا کہ مما کے گلے لگ کر بس روتی ہی رہے۔ ایک سکون تھا جو اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مما کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ فیصلہ اس کے ماں باپ نے کیا تھا اور ماں باپ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، گاڑی اپنے راستے پر رواں دواں تھی مگر علیشا بس روئے جا رہی تھی۔ اس کی سسکیوں سے تنگ آ کر شاہ ایک دم چیخا، بس چپ، اب اگر تم روئی نا تو چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گا میں تمہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ علیشا اس کے چیخنے سے ڈر گئی تھی، کپ کپانے لگ گئی تھی۔ گاڑی میں شاہ اور علیشا کے علاوہ شاہ کی چھوٹی بہن رابعہ بھی تھی۔ شاہ کی مما بابا کے ساتھ دوسری گاڑی میں آ رہے تھے۔ علیشا اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں ملا کر کپ کا پہاڑ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت حویلی کے آگے رکی۔ حویلی میں پہنچ کر علیشا کا بہت اچھا استقبال ہوا۔ ثانیہ بیگم، شاہ کی مما نے رابعہ سے کہا، بیٹا بھابھی کو کمرے میں چھوڑاؤ۔ علیشا بیٹا شام میں آپ کی منہ دکھائیے تو آپ ابھی آرام کر لو۔ اتنے میں ان کا فون بجا۔ انہوں نے کال اٹینڈ کر کے جیسے ہیلو کہا، سامنے سے شاہ کی پرجوش آواز سنائی دی، مما ثانیہ کا پتہ لگ گیا ہے۔ ثانیہ بیگم کے اداس سے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سچ؟ کہاں ہے وہ؟ مما اس نے شادی کر لیا اور وہ ابھی بھی اس کا یہی کہنا ہے کہ اس کو علیشا نے کہیں بھیجا ہے۔ اچھا؟ وہ بس اچھا ہی کہہ کر رہ گئی تھی۔ رابعہ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ کمرہ کم کسی بادشاہ کا محل زیادہ لگ رہا تھا مگر یہ کمرہ اسے اپنے لیے قید خانہ لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ رابعہ کی آواز اسے خیالوں سے باہر لائی۔ سنو، وہ رابعہ سے مخاطب ہوئی، میں نے تمہاری بہن کو کہیں نہیں بھیجا، میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو آ گئے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو، ثانیہ پی کا پتہ لگ گیا ہے، آپ فریش ہو کر بس آرام کر لیں۔ وہ یہ کہ گھر کمرے سے نکل گئی۔ وہ لیمن کلر کی فراق جو رابعہ نکال کر گئی تھی اسے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر نکلی۔ لیمن کلر اس پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بال کھول کر ٹاول کی مدد سے سکھا رہی تھی۔ بال سکھا کر وہ واش روم وضو کرنے چلی گئی۔ وضو کر کے باہر آئی۔ اب وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے جا نماز یہ کعبہ شریف کا رخ دیکھ رہی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ آرام کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد شاہ کمرے میں آیا۔ اسے بیڈ پر لیٹا دیکھ کر تو شاہ کا دماغ ہی گھوم گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی اس کی آنکھ لگے، پھر کسی نے اسے بے دردی سے چادر کھینچی۔ وہ سامنے کھڑی شخص کو دیکھے بغیر بولی،
کیا بدتمیزی ہے یہ؟ واہ بھائی، میرے گھر میں، میرے کمرے میں، میرے بیڈ پر آرام سے سو رہی ہو، ہم سب کی نیندیں آرام کر کے، اور اگر محترمہ کا جگاؤ تو بدتمیزی ہے۔ اور بی بی، آپ اپنے بیڈ پہ نہیں، چلو اٹھو، وہ مجھے آپ کی بہن یہاں چھوڑ کر گئی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا؟ اب اٹھو بھیا کہ رین منگوانی پڑے گی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ہاں، خود سے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ شاہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا، اتنے میں دروازہ نوک ہوا، رابعہ اندر آئی۔ بھابھی، آپ آرام کر رہی تو نہیں کر رہی؟ نہیں، بس میں ابھی اٹھی ہوں۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کے بھائی نے اسے کتنا بےعزت کر کے اٹھایا ہے۔ اچھا، بھائی کہاں ہے؟ وہ واش روم میں۔ سنو، میرا نام رابعہ، گھر والے رابی کہتے ہیں، آپ بھی بول سکتی ہیں۔ وہ اس کے سنو کہنے پر بولی تھی۔ اتنے میں شاہ فریش ہو کر نکلا۔ ارے بھابھی، آج یہ سورج کہاں سے نکلا ہے؟ جو تم میرے کمرے میں آئی ہو، کیوں نہیں آتی؟ آخر میری کیوٹ سی پیاری سی معصوم سی بھابھی جو ہے یہاں۔ اچھا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ آپ کو بھابھی صرف زبردستی کی ہیں؟ شاہ نے ایک نظر گم کھڑی علیشا پر ڈال کر کہا۔ وہ آپ کے لیے ہوں گی، میرے لیے تو بہت پیاری سی معصوم سی بھابھی ہیں، رابعہ نے منہ چڑھا کر جواب دیا۔ ارے ہاں، جھک کے نہیں آئی تھی، وہ تو میں بھول ہی گئی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی۔ بھائی، آپ کو نا ابو بلا رہے ہیں، حسینیہ آپ ہی کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اچھا؟ شاہ اچھا کہہ کر کمرے سے ہی نکل گیا۔ بھابھی، آپ شام میں کیا پہنیں گی، مجھے دکھائیے، رابعہ بیڈ پر بیٹھ کر بولی۔ وہ علیشا سے فرینڈلی ہونا چاہ رہی تھی۔ علیشا نے بیگ لا کر رابعہ کے سامنے رکھا۔ علیشا نے بیگ کھول کر ایک ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھ دیا، مگر رابعہ کو اس میں سے ایک بھی پسند نہیں آیا تھا۔ بھابھی، اف یو ڈونٹ مائنڈ، مگر یہ تو بہت لائٹ ہے شام کے لحاظ سے۔ اتنے میں شاہ کمرے میں آیا اور اپنے بیڈ کی یہ حالت دیکھ کر غصے میں علیشا کے پاس آیا۔ وہ جلدی جلدی کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ تمہیں کہا ہے نا کہ بیڈ کے آس پاس نہیں دکھو، مگر تم تو یہاں بوتک کھول کر بیٹھی ہو۔ وہ رابعہ کا لحاظ کے بغیر بولا تھا۔ بھائی، میں نے کہا تھا بھابھی کو۔ وہ جلدی جلدی کپڑے رکھتی ہے، علیشا کو دیکھ کر بولی۔ رابعہ، تم سائڈ مت لو اس کی، مما بلا رہی ہیں، جاؤ، ان کو کچھ کام ہے تم سے۔ شاہ علیشا کا بازو بے دردی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر بولا تھا۔ اور تم کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو؟ ثانیہ کی طرح رابعہ کو بھی اپنی باتوں میں لے لو گی؟ مگر میں یہ نہیں ہونے دوں گا، اور تمہارا تو میں وہ حال کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ بتاؤ، کیوں بھگایا تھا تم نے میری بہن کو؟ کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے تمہارا؟ جواب دو۔ شاہ علیشا کے بازو پر زور دے کر بولا تھا۔ شاہ کے بازو پر زور دینے سے وہ کرا اٹھی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے آپ کی بہن کو کہیں نہیں بھیجا، جھوٹ بولتی ہو۔ ایک زوردار تھپڑ علیشا کا گال لال کر گیا تھا۔ تھپڑ لگنے سے وہ زمین پر جا کر گری تھی۔ بتاؤ، کیوں بھیجا تھا تم نے؟ علیشا اپنے گال پر بس ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی۔ بات سنو میری۔ شاہ اس کے نازک ملائم روئی جیسے گالوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر بولا تھا۔ مجھے روتے بزرتے عورتیں نا بہت بری لگتی ہیں، اس لیے اگر دوبارہ میرے سامنے روئی نا تو بہت برا ہوگا۔ وہ اس کو ایسا ہی روتا دھوتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اسی طرح روتی رہی اور مما کو یاد کرتی رہی۔ مما، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ لوگ مجھے خوش رکھیں گے، مگر یہاں تو وہ روتی ہوئی زمین پر ڈھہ سی گئی تھی۔ بابا، آپ نے تو مجھے کبھی نہیں مارا نہ کبھی ڈانٹا، پر یہاں تو وہ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا، اچانک جلدی سے اٹھی، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، شیشے میں جا کر اپنے بالوں کو ٹھیک کیا۔ شاید رابعہ کے آنے کے ڈر سے وہ چپ ہو گئی تھی، اور وہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد رابعہ کمرے میں آئی، علیشا کی سجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بولی۔ بھابھی، آپ روئی ہیں؟ نہیں تو بھائی نے کچھ بولا ہے؟ کچھ بھی نہیں بولا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ شام میں کیا پہنیں گی؟ وہ سب تو لائٹ کلر تھے، میرے پاس تو بس یہی ہے، وہ اٹک ٹک کر بولی۔ رابعہ اس کے کنفیوژن کو سمجھ گئی تھی۔ بھابھی، میں اذلان بھائی نہیں ہوں، آپ نہیں ڈریے، وہ لفظ اذلان پر زور دے کر بولی تھی۔ بھائی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اتنے اچھے ہیں میرے بھائی، مگر ابھی ثانیہ کی وجہ سے نا وہ تھوڑے پریشان ہیں۔ علیشا نے اصابت میں سر ہلایا۔ یہ تو وہی جانتی تھی کہ اتنی اچھی پرسنالٹی کے پیچھے چھپا کتنا ظالم انسان ہے وہ۔ اچھا یہ سب چھوڑو، شام کا کیا کرنا ہے؟ اتنی جلدی تو کوئی سوٹ بھی آرڈر نہیں ہو سکتا، کیا کریں اب؟ وہ دماغ پر زور دے کر بولی تھی۔ میں بھی آئی، وکی کی گھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب آئی تو اس کے ہاتھ میں اسکن کلر کی نفیس سے فل کام سے بھری ہوئی میکسی تھی۔ بھابھی، آپ شام میں یہ پہن لیں، بہت اچھی لگے گی آپ پر، وہ میکسی کو بیڈ پر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ مگر اس وقت علیشا نے وہ میکسی اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر شاہ نے میکسی بیڈ پر دیکھ لی تو اس کی خیر نہیں، میں یہ نہیں پہن سکتی۔ بھابھی، میں نے اسے ایک دفعہ بھی نہیں پہنا ہے، آپ یقین کریں، میں نے یہ پارٹی میں پہننے کے لیے لیا تھا، بٹ جانا نہیں ہوا، اس لیے جب سے ایسے ہی رکھا ہوا ہے، بٹ یہ تمہارا ہے، میں نہیں لے سکتی، تم پہن لو۔ نہیں بھابھی، آپ پہن لیں، دیکھیں نا کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ پر، بس آپ یہ پہن رہی ہیں۔ علیشا نے فضول بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اس کے ساتھ کی جویلری لے کر آتی ہوں۔
وہ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھی شاہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ علیشا میکسی پکڑے کھڑی تھی۔ شاہ چپ چاپ بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلا رہا تھا۔ علیشا ایک نظر شاہ کو دیکھ کر میکسی صوفے پر رکھ دی تھی۔ کھڑے کھڑے اس کے پاؤں میں درد ہو گیا تھا۔ چپ چاپ علیشا زمین پر دونوں پاؤں اپنے بازوؤں پر حائل کر کے بیٹھ گئی۔ شاہ اس کو یوں ایسے بیٹھے دیکھ کر سوچنے لگا، دیکھنے میں کتنی معصوم ہے مگر اندر سے کتنی تیز ہے۔ شاہ کی طرف علیشا کا دائیں رخ تھا۔ علیشا اپنے آپ کو آنے والے ہر امتحان کے لیے تیار کر رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے جس کو اس نے جلدی سے صاف کر لیا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی اس کو بیٹھے ہوئے کہ رابعہ کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2-3 بیگ تھے۔ علیشا جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ بھابھی اس میں جیولری ہے، ابھی کچھ دیر میں بیوٹیشین بھی آپ کو تیار کر دے گی، پر میں خود تیار ہو جاتی ہوں۔ علیشا ڈرتے ڈرتے بولی، پر بھابھی شام میں آپ کی منہ دکھائیے، آپ کو اچھا دکھنا ہے۔ بات سنو، یہاں کوئی فرمائشی پروگرام نہیں چل رہا جو تم اپنی فرمائشیں بتا رہی ہو، چپ چاپ کرو وہ جو رابعہ کہہ رہی ہے۔ شاہ علیشا پر تقریباً چیختا ہوا بولا تھا، جس کی وجہ سے علیشا پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے نہ تو کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، نہ کسی نے اس کو ڈانٹا تھا، نہ ہی کوئی اس پر یوں چلایا تھا۔ اس وجہ سے بہت حساس اور معصوم ہو گئی تھی۔ بھابھی بیوٹیشین بھی ابھی آتی ہوگی، میں اسے آپ کے کمرے میں بھیج دوں گی، وہ یہ کہہ کر فوراً ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ علیشا واش روم سے وضو کرنے چلی گئی۔ جب باہر آئی تو شاہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، اتنے میں تقریباً وہ اسے نظر انداز کر کے جائے نماز اٹھائی اور بچھانے کی غرض سے کعبہ شریف کو دیکھ رہی تھی۔ جب شاہ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا، کیونکہ جو پہلے نماز پڑھی تھی اس میں اسے کوئی بتانے والا جو نہیں تھا، شاہ اسے دلچسپی سے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ شاہ نے نوکر والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ایک لڑکی جس نے بلو جینس پر ڈارک گرین کلر کا ٹاپ پہنا ہوا تھا، بالوں کو اونچی پونی بنائی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں مس رابعہ نے بھیجا، وہ شاہ کو بتا رہی تھی۔ اوکے آپ بیٹھے۔ اتنے میں علیشا نماز پڑھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ مسز شاہ ہو؟ مجھے جائے نماز دے کر کے صوفے پر رکھ رہی تھی۔ یہ سن کر اس کا جائے نماز جاتا ہاتھ ٹھٹکا۔ شاہ کے دل کے بھی کسی کونے نے ہارٹ بیٹ مس کی تھی۔ اتنے حسابت میں سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ شاہ کا کچھ پتا نہیں تھا، وہ اس لڑکی کے سامنے بھی علیشا کو بے عزت کر سکتا تھا۔ مس رابعہ نے آپ کو تیار ہونے کا کہا ہے۔ وہ لڑکی علیشا کو دیکھ کر کھڑی ہوئی۔ ممی چینج کر کے آتی ہوں، یہ کہہ کر میکسی اٹھا کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ جب وہ واپس آئی تو شاہ اس کو دیکھ کر کچھ دیر پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ واو نائس، بیوٹیشین نے علیشا کو دیکھ کر کہا۔ شاہ بھی بیوٹیشین کی آواز سے چونکا۔ اسکن کلر کی میکسی علیشا پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاہ نے بمشکل علیشا کے سراپے سے نظریں ہٹائیں۔ کچھ دیر بعد علیشا ریڈی تھی۔ جب شاہ کی نظر علیشا پر پڑی تو وہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لگ رہا تھا جیسے ابھی آسمان سے اتری ہو۔ تو بتائیں مسٹر شاہ، آپ کی وائف کیسی لگ رہی ہے؟ اچھی لگ رہی ہے۔ شاہ بس اتنا ہی بول سکا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور رابعہ اندر آئی۔ بھابھی یہ آپ ہیں؟ وہ حیرت سے علیشا کو دیکھ رہی تھی۔ واؤ بھابھی آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ جو بنا علیشا مسکرائی تھی۔ بھابھی آپ تیار ہو جائیں، بھابھی کو لے کر ہال پہنچنا ہے۔ وہ خود بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، اتنے لائٹ بلو کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہ بھی ریڈی تھا، اتنے وائٹ سوٹ پر بلیک اور اسکرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، وہ رابعہ کو کہہ کر گاڑی کی چابی اور موبائل نکال کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب علیشا بیڈ پر بیٹھی شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے وہاں رابعہ بٹھا کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ اس کے بیڈ پر بیٹھنے سے غصہ ہوگا، لیکن وہ اور کر بھی کہہ سکتی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں تھی کہ شاہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ علیشا کو ایسے بیڈ پر دیکھ کر شاہ غصے سے بولا، مجھے تمہارے سجے سورے روپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور بہت شوق ہے نا تمہیں یوں بیڈ پر بیٹھنے رہنے کا، تو میں تمہیں آج تمہاری اصلی جگہ دکھاتا ہوں۔ شاہ علیشا کا ہاتھ پکڑ تیزی سے کمرے سے نکلا۔ چھوڑے مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ علیشا اس کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی، پر وہ علیشا کو کسی جانور کی طرح گھسیٹ کر تہہ خانے میں لے آیا تھا۔ دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ اب تمہیں پتہ لگے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، شاہ غصے سے کہہ کر واپس مڑ گیا تھا۔ پیچھے علیشا آوازیں دے رہی تھی۔ دروازہ گرل والا تھا، اس وجہ سے باہر اور اندر کا صاف منظر دکھ رہا تھا۔ پلیز مجھے یہاں سے نکال دو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی، آنسو اس کے آنسوؤں سے رواں تھے۔ اس نے اپنی جویلری اتار پھینکی، بالوں سے ٹیکا نوچا۔ اب وہ مسلسل منہ پر ہاتھ رکھے بس روئے جا رہی تھی۔ مما بچا لے مجھے آ کر، وہ بچوں کی طرح روئی جا رہی تھی۔ اتنے میں باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں۔ وہ جو پہلے سے ہی ڈری سہمی ہوئی تھی، کتوں کی آوازوں سے اور بھی ڈر گئی۔ وہ تہخانے میں بڑی کھڑکی کے کھلنے کے باعث جسے بہت سردی بھی لگ رہی تھی، سردی کی وجہ سے وہ اب کپ کپانے لگی تھی۔ اس کا اثر پڑتا وجود اب بے جان ہو رہا تھا۔ روتے روتے پتہ نہیں اس کی کب آنکھ لگی، وہ تو بس سو گئی۔ صبح جب رابعہ ناشتے کے لیے نیچے گئی تو وہاں شاہ اور اس کی مما کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شاہ کے بابا کسی کام سے باہر گئے تھے۔ بھائی بھابھی کہاں ہیں؟ وہ کسکا کر بیٹھتے ہوئے بولی، ہوگی کمرے میں۔ اور بات سنو، یہ تم نے بھابھی بھابھی کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟
जब भाभी हैं तो भाभी ही कहूँगी। राबिया ने मुंह चढ़ा कर कहा। जब मैं इसे अपनी बीवी नहीं मानता तो तुमने किसी से अपनी भाभी बना लिया? शाह ने संजीदा होकर कहा। सालिया बेगम ने शाह को समझाया, बेटा भले ही तुम्हारे किसी भी हालत में निकाह हुआ हो, लेकिन अब वो तुम्हारी बीवी है, और तुम इसको साथ क्यों नहीं लाए नाश्ते के लिए? मम्मा मुझे नहीं पता। वो नाश्ता करके कमरे में जाने लगा। राबी बेटा भाभी को बुला कर लाओ, उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। जी मम्मा, वो ये कहकर उठी। रुको मैं खुद भेज दूंगा। शाह खड़ी होती हुई राबिया को देखकर बोला। वो सीधा तहखाने की तरफ बढ़ा। मोहतरमा अभी तक सो रही है। वो ताला खोलते हुए मुसलसल बढ़ा रहा था। जब अंदर गया तो अलीशा का बुखार से तपता चेहरा लाल हो रहा था। उसने हाथ लगाए बगैर उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो तो बहसूत पड़ी थी। ओफ, कितनी गहरी नींद में सोती है ये। उठो मोहतरमा, आपके बाप का घर नहीं है ये। वो जो मजे से सो रही थी, अब की बार शाह ने हाथ दबाकर उठाने की कोशिश की। इसको तो बहुत तेज बुखार है। शाह उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, उफ, अब एक और मुसीबत। राबी राबी ऊपर आओ। वो घबराकर राबिया को आवाज़ देने लगा। जी भाई। भाई भाभी को क्या हुआ है? पता नहीं, जब मैं आया था तो ये ऐसे ही लेटी हुई थी। पर भाई भाभी यहाँ कैसे आई? ये सब छोड़ो और इसको देखो, बहुत बुखार है इसे। यकीनन आप ही इन्हें यहाँ लाए होंगे। वो अलीशा का बुखार चेक करते हुए बड़बड़ाई थी। मैं मम्मा को बुलाकर लाती हूँ, आप इन्हें कमरे में लेकर जाइए। मैं लेकर जाऊँ? वो भी इसको जिसने मेरी बहन को भगाया? मैं मम्मा को बुलाकर लाती हूँ, फिर ही आप मानेंगे। अच्छा अच्छा, लेकर जा रहा हूँ। शाह उसे गोद में उठाकर कमरे में ले आया, उसे बेड पर ले पड़ा दिया। उसने अभी तक ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ था। इतने में राबिया और सालिया बेगम कमरे में आई। क्या हुआ शाह अलीशा को? सालिया बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। मम्मा आप फिक्र मत ना करें, बस हल्का सा बुखार है। नहीं मम्मा, मैं बताती हूँ आपको। राबिया झट से बोली। भाई ने भाभी को पूरी रात तहखाने में बंद रखा है और अभी कमरे में लाए हैं, वो भी आपकी धमकी की वजह से, वरना उन्होंने तो साफ मना कर दिया था। शाह, तुमने इसे तहखाने में क्यों बंद किया? मम्मा, इसने मुझसे बदतमीजी की थी। पर बेटा, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम इसे तहखाने में बंद कर दो। पता है कल रात कितनी सर्दी थी, तुम्हें खुद कैसे मालूम होगा? तुम तो कमरे में बड़े मज़े से सो रहे होंगे। मम्मा ये सब छोड़े, भाभी के लिए डॉक्टर बुलवाएं।